إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں نے اللہ کا پیغام سنایا۔ جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا وہ اچھے اور نیک بن گئے، اور جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور جو عذاب الہی سے محفوظ رہے آخرت میں ان کو عذاب ملے گا۔ دنیا میں مختلف قسم کے عذاب اب تک آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ عذاب آتے کیوں ہیں۔ ہمارے دور میں بھی بہت سارے عذاب آئے اور روزانہ عذاب کی نئی نئی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ عذاب آخر کیوں آتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسباب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسباب بیان کیے ہیں۔ سورہ روم کے اندر اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں بھی فساد پھیل گیا، سمندروں میں بھی فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ فساد جو برپا ہوتا ہے، عذاب جو آتا ہے،
وہ انسان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آتا ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کو ان کا مزہ چکھایا جائے بعض ان کرتوت کا جو ان لوگوں نے کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ممکن ہے وہ رجوع کر لیں۔ اس آیت میں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر برے عمل پر عذاب نہیں دیتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو کسی ایک غلطی پر اللہ عذاب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر انسان کی ہر غلطی پر اللہ عذاب دینے لگے تو انسان ایک لمحہ بھی زمین پر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ہم لوگ خود اپنے بارے میں سوچیں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ فوری طور پر نہیں پکڑتا۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ انسان ہے، غلطی کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غلطیوں کی سزائیں دنیا میں نہیں دیتا ہے۔ غلطیاں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو کچھ غلطیوں کی سزائیں دیتا ہے۔ اور یہ سزائیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ہم عذاب دیکھتے ہیں، عذاب کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو عذاب دنیا میں آتے ہیں انسان کے برے کرتوت کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر فرمایا أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا ان لوگوں کے یہ واقعات معلوم نہیں ہیں، کیا ان لوگوں نے ان واقعات کو اللہ کی کتاب میں پڑھا نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا۔ اب تک کتنی جماعتیں ہلاک ہو چکی ہیں، کتنی قوموں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ کیا پڑھا نہیں؟ کیا سنا نہیں؟ کیا عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کی؟ اور یہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو ایسی قوت دی تھی، ہم نے ان کو ایسی طاقت دی تھی، ہم نے ان کو ایسی حکومت عطا کی تھی جو قوت اور طاقت اور حکومت تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس پاور کیا ہے؟ اللہ نے پرانی قوموں کو جو ہلاک کیا وہ ہر اعتبار سے ہم سے زیادہ مضبوط تھے، جسمانی اعتبار سے مضبوط تھے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے مضبوط تھے، حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم نے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کی تو تم سے پہلے لوگوں کو، مضبوط لوگوں کو ہم نے ہلاک برباد کر دیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہم تم کو بھی برباد کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ عنکبوت میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑتے ہیں۔ اللہ کا عذاب جو آتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے برے کرتوت کی وجہ سے۔ پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی مختلف شکلیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پکڑتا ہے تو پکڑتا کیسے ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش برساتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو چیخ نے پکڑ لیا، ایک چیخ نکلی، ایک آواز نکلی، اور اس چیخ اور اس آواز کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ کچھ لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، کچھ لوگ چیخ اور پکار سے ہلاک کر دیے گئے،
اور کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے ڈبو دیا، پانی میں ڈبو کر کے ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، جو چیخ سے ہلاک اور برباد کر دیے گئے، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو غرق کر دیا، اور جن کو زمین میں دھسا دیا گیا، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو مٹا دیا گیا۔ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کسی کی قوت اور طاقت، کسی کی حکومت اور سلطنت، کسی کا روب و دبدبا، کسی کا مال و دولت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب بھیجتا ہے۔ کچھ عذابوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت توحید دی۔ ایک دن دو دن نہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یقیناً ہر زمانے ہر دور میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہیں ان کو ان کا بدلہ ملے گا، جو برے ہیں ان کو ان کی سزا ملے گی۔ لیکن ایک آدمی اچھا ہے، ایک آدمی برا ہے، برا اپنے لیے ہے، یہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن انسان جب اتنا زیادہ برا ہو جائے کہ اچھے لوگوں کو تکلیف دینے لگے، اچھے لوگوں کو ستانے لگے، نیک لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ آپ برے ہیں، آپ کا معاملہ اپنی تک ہے، لیکن آپ کی برائی اگر اچھے لوگوں پر غالب آ جائے، آپ اچھے لوگوں کو ستانا شروع کر دیں، آپ اچھے لوگوں کو تکلیف دیں، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قوم کے لوگوں نے اتنا ستایا، حضرت نوح علیہ السلام کو کہنا پڑا، اے میرے پروردگار میری مدد کر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری قوم سے میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری قوم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، مسلمانوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے مومنوں کو سوار کیا، تمام جانوروں کا اور چرند و پرند کا جوڑا اس میں سوار کیا۔ اللہ کا عذاب آیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب تھا جو سیلاب کی شکل میں آیا۔ آج تک ایسا سیلاب نہیں آیا ہے۔ آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پانی کے بلبلے نکلے، پوری زمین ڈوب گئی۔ پوری دنیا میں اگر زمین کے اوپر کوئی چیز باقی تھی تو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اب تک اتنا بڑا عذاب نہیں آیا۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں باقی تھے انہی لوگوں سے پھر نسل پھیلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ آسمان سے بہت زیادہ بارش برسا دیتا ہے، زمین سے پانی کے بلبلے نکلتے ہیں، انسان کی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں، باغات خراب ہو جاتے ہیں، انسان ڈوب جاتے ہیں، جانور ڈوب جاتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھیجا۔ اسی طریقے سے قوم عاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ بڑے لمبے ترنگے لوگ تھے، ان کو بڑی قوت اور طاقت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، نبی کی مخالفت کی، اور
نبی کو ستانے لگے، اللہ کا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا اللہ نے فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کعنہم اعجاز نخل خاویہ۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل بارش ہوئی۔ 24 گھنٹے بارش ہوتی ہے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ 7 رات اور 8 دن لگاتار بارش ہوئی۔ صرف بارش نہیں ہوئی، بارش کے ساتھ آندھی اور طوفان بھی تھا۔ یہ قوم ہلاک کر دی گئی، برباد کر دی گئی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کعنہم اعجاز نخل خاویہ۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل بارش کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ لمبے تڑنگے لوگ تھے، بارش نے اور ہوا نے ایسا اٹھا کر پٹکا ان کو کہ یہ لوگ کھجور کے تنے کی طرح پڑے تھے۔ کھجور کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، کھجور کے درختوں کی طرح مرے پڑے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا نبی کی نافرمانی سے، اللہ کا عذاب آیا اللہ کی نافرمانی سے۔ اسی طریقے سے فرعون جو اپنے وقت کا سب سے مضبوط بادشاہ تھا، جو اپنے وقت کا سب سے ظالم بادشاہ تھا، جب ظلم کا تذکرہ ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کے ذہن میں فرعون کا نام آتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم پیدا نہیں ہوا، وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا، اس کے جسم میں کیل ٹھونک دیتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی پوری تاریخ اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا تذکرہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فرعون نے تکبر کی بنیاد پر کہا یہ کمزور اور چھوٹے لوگ ہم سے آنکھیں ملانے لگے۔ ان کے اندر اتنی جرات ہوئی کہ ہماری بستی کو چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، بنی اسرائیل پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر پر مارا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا۔ فرعون اپنے لشکریوں کے ساتھ جانے لگا، سوچا راستہ تو تیار ہی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ نے حکم دیا، وہی دریا موسیٰ کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ بنا دیا۔ اللہ نے حکم دیا، اسی دریا نے فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو ڈبو دیا۔ فرعون غرق ہو گیا۔ وہ بنی اسرائیل کے کمزور لوگ جنہوں نے فرعون کے ظلم کو سہا تھا، اپنے سامنے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو ڈبا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دھنسا دیتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، لوگ دھنس جاتے ہیں، کسی کے گھر دھس جاتے ہیں، کسی کی دکانیں دھس جاتی ہیں، انسان دھس جاتے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگیں دھس جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا، بڑا مالدار تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ قارون کے خزانے اتنا زیادہ تھے کہ وہ خزانے کی چابیاں نوجوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ خزانہ کتنا رہا ہوگا، خزانے کی چابیاں نوجوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی، بڑی مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ لیکن یہی قارون جب وہ لباس پہنا، اکڑتے ہوئے اللہ کی زمین پر چلا،
اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس کے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً زمین کو حکم دیا، اسی وقت زمین پھٹ گئی اور قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ پوری تاریخ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قارون کو دھسا دیا گیا، آج تک دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اس کی حویلی کو دھسا دیا۔ بنی اسرائیل پر ایک عذاب کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ کیا حکمت تھی اللہ کو معلوم، بس حکم تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرنے والے، مچھلیوں کا کاروبار کرنے والے، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن بند کیا گیا، 6 دن تو ہے نا آپ کے پاس، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ 6 دن شکار کر کے ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ نے منع کیا تھا سنیچر کو نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ کیا کس طریقے سے چور دروازہ نکالا، جمعہ کی شام کو جا کر کے ڈور ڈال دیتے تھے، سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اتوار کی صبح کو جا کر کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے چور دروازہ نکالا، مچھلیوں کا شکار تو اس وقت نہیں کیا، خالی ڈور ڈالا، لیکن مقصد تو وہی تھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ نیک لوگوں نے اس وقت سمجھایا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ سنیچر کو ڈور ڈال دیتے تھے، اتوار کی صبح کو پکڑ لیتے تھے۔ کہا نہیں، سنیچر کو تو ہم نے نہیں پکڑا ہے، لیکن چور دروازہ نے کہا سنیچر کو ڈور ڈالا، اتوار کو پکڑا۔ کہا نہیں، یہ غلط ہے، یہ چور دروازہ ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہیں، غلط چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے چوری والا پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ یہ چور دروازے ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ راتوں رات امیر بننے کا خواب آج انسان کو فقیر بنا دیا ہے۔ بنی اسرائیل کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، اچھے اور نیک لوگوں نے بتایا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر اچھے لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا، بیچ میں دیوار کھڑی کر لی، کہا اگر تم اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے ہو، ہم تم سے اپنے تعلقات کو الگ کر لیتے ہیں۔ تعلقات کو الگ کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ عذاب آیا، وہ لوگ سور اور بندر بنا دیے گئے۔ شرک کیا تھا انہوں نے، کسی کا قتل کیا تھا، کسی کی عزت لوٹی تھی، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ ہماری نگاہ میں تو بہت چھوٹی سی غلطی ہے، سنیچر کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے کر لیا۔ آج تو ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ تھا، اللہ نے فرمایا ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ رب کی نافرمانی کی وجہ سے جو لوگ رات دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان کی شکل کو بدل دیتا، انسان کا جو نورانی چہرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا۔ یہ ہمارے چہرے اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، پھر اس کی خوبصورتی میں ہم کتنا اضافہ کرتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اللہ چہرے کو مسخ کر دیتا، چہرے پر نحوست آ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو سور اور بندر بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے قوم لوط پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ یہ لوگ ہم جنسی، مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا تھا۔ یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے۔ جب بھی قانون فطرت سے بغاوت کی جائے گی اللہ کا عذاب آئے گا۔ بعض مغربی ممالک میں ان کو قانونی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو اس کو قانونی اختیار ہے۔ ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی لوگوں نے کوشش کی، لیکن ہندوستان کی عوام نے اس کو ٹھکرا دیا۔
قانونی طور پر اس کو رد کر دیا گیا، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ہم جنسی سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے، توبہ کر لو، اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ بالآخر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب بھی کیسا آیا؟ پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر کے پلٹ دیا گیا، زمین میں دھنسا دیا گیا، بستی کو پلٹ دیا گیا، زمین میں دھنسا دیا گیا، اوپر سے پتھر کی بارش کر دی گئی، تین عذاب آیا۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسی غلطیوں میں لواطت میں مشغول ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اگر اللہ نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس قوم کے اندر جو سب سے اہم برائی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ ناپ تول کے دو پیمانے ہر زمانے میں رہے ہیں، ایک تو وہ ہے جس کو ہم ترازو کہتے ہیں، ترازو میں انسان دو پلڑے رہتے ہیں، برابر ہو گیا تو وہ صحیح اور درست ہے، اور ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو ناپ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں وزن کرنے کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ماپنے کی ہوتی ہیں۔ دودھ کو ماپ کے دیا جاتا ہے، تیل کو ماپ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی برائی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ آج ہم اس کو برائی ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج دکانوں پہ ڈنڈیاں کیسی ماری جا رہی ہیں، لوگوں کا مال کیسا کم دیا جا رہا ہے، چاہے وزن کا معاملہ ہو یا ماپنے کا معاملہ ہو، زمین کا معاملہ ہو یا کپڑے کا معاملہ ہو، ہر جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی، ماپ تول میں کمی بیشی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اسی گناہ کی وجہ سے آیا۔ آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان پہ بدلی اٹھی، ابر چھایا، پوری قوم، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، پوری قوم ناچنے لگی کہ آج تو بارش ہوگی، اور دھوپ سے بچنے کے لیے ابر کے سائے میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی، اللہ نے آگ کی بارش برسائی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدلی اٹھتی تھی، بادل گرجتے تھے، ابر اٹھتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے۔ ایک بار اماں عائشہ نے پوچھ لیا، کہا حضور جب بارش آنے والی ہوتی ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ الگ ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں کیسے معلوم کہ اس آسمان سے بارش ہی برسے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عذاب برسا دے۔ اور جب بارش ہونے لگتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوش ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہلاک کیا، قوموں کو برباد کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور ربا عام ہو جائے، زنا اور ربا عام ہو جائے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ زنا، آج زناکاری کیسی پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ منہ چھپا کے گھومتا تھا، شرم کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج بے حیائی، بے شرمی کیسا پھیل گئی ہے۔ آپ پارکوں میں جا کر دیکھیں، آپ روڈوں پہ جا کر دیکھیں، آپ بیچوں پہ جا کے دیکھیں، آج تو فحاشی اور عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب زناکاری عام ہو جائے، جب
ربا عام ہو جائے، سود کو لوگ سود نہ سمجھیں، سودی کاروبار زوروں پر ہے، سود لینا سود دینا دونوں حرام ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سودی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زنا اور ربا کسی بستی میں عام ہو جائے تو ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اب ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب کی مختلف شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اللہ کا عذاب آئے گا، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، زمین دھسا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب شراب پیا جائے گا، جب شراب پیا جائے گا اور موسیقی باجے گی اور ناچنے والیاں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، آج بڑے بڑے شہروں میں پبس کیسے کھل رہے ہیں، آج ناچنے اور گانے کے آلات کیسے تیار کیے جا رہے ہیں۔ آج انسان اپنے دلوں کے سکون کے لیے ایسے کلبوں میں جا کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، شراب کا جام پیا جاتا ہے، سامنے رقاصائیں رقص کرتی ہیں، میوزک چلتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جب ان کے سروں پر میوزک باجے گی، رقاصائیں رقص کریں گی، ننگے کپڑوں میں، بظاہر وہ کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگے ہوں گی، موسیقی باجے گی اور رقص کیا جائے گا، شراب پیا جائے گا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی اور ان کی زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ آج عذاب کی مختلف شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جب اچھے لوگوں کو ستایا جائے گا، ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، بعض لوگ جن کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے، بعض لوگ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جب وہ اپنے کمزوروں کو ستائیں گے، ان کے اوپر ظلم کریں گے، ان کے خلاف سازشیں کریں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، جب قومیں ایک دوسرے قوم پر ظلم کرنے لگتی ہیں، اللہ آسمان سے عذاب بھیجتا ہے، اور جب یہ ظلم دہرایا گیا ہے، اللہ نے عذاب کی مختلف شکلیں بھیجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابرہہ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا اور مکہ کے قریب پہنچا۔ جب آپ اور ہم عرفات سے واپس ہوتے ہیں، عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک لمبی کھائی ہے جس کو میدان محصر کہا جاتا ہے۔ جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا، اس کا مقصد تھا کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا۔ اس وقت کے متولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کو جب معلوم ہوا کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے اور حضرت ابو طالب عبد المطلب کے اونٹوں کو ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، عبد المطلب ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں۔ ابرہہ سے گفتگو کی اور کہا میرے اونٹ آپ کے لشکریوں نے اپنے حوالے، اپنے تحویل میں لے لیا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارا اونٹ ہمیں واپس کروا دیں۔ ان لوگوں نے کہا عجیب بیوقوف آدمی ہیں آپ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ بیت اللہ کے تعلق سے کچھ بات کریں گے، خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے اپنے اونٹ کو مانگنے آیا ہوں۔ بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر چلے گئے، ابرہہ آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ پڑھیے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو 3 کنکریاں، ایک چونچ میں اور دونوں پنجوں میں چھوٹی کنکری جو ایک مٹر کے دانے کے برابر تھی، لیکن ان کنکریوں نے بم کا کام کیا۔ اللہ جب کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ایسی عذاب بھیج دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے آج دھمکیاں دیتے ہیں، ہم تم کو نہیں رہنے دیں گے، ہم تم کو نکال دیں گے، ہم تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گے۔ ارے ہمیں چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ ملک کے
مختلف صوبوں میں عذاب کی جو شکلیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نارتھ کا علاقہ، ہماچل پردیش کا علاقہ، اتر پردیش کے ساحلی علاقے، بنگال کی کھاڑیاں اور دہلی آج سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ملک تباہ ہو جائے، ہمارا ملک برباد ہو جائے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نیک لوگوں کا ساتھ دے، ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ مظلوم کی بد دعا ظالم کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ایک مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو ظالم کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، کتنے بڑے بڑے عذاب آئے۔ گجرات کا زلزلہ، لاتور کا زلزلہ، نیپال کا زلزلہ، جاپان کا زلزلہ اور ہر سال سیلاب کی مختلف تباہ کاریاں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس صدی کا سب سے بڑا عذاب جو آیا ہے وہ کورونا کی شکل میں تھا۔ ہم بھول گئے، انسان کی فطرت یہی ہے، بھول جاتا ہے۔ بھول گئے 2 سال تک لوگوں نے مسجدوں میں، عیدگاہوں میں عیدین کی نماز نہیں پڑھی۔ اتنا بڑا عذاب تھا۔ اللہ کے گھروں پر تالے لگ گئے تھے، لوگوں نے رمضان اپنے گھروں میں گزارا، عید کی نماز اپنے گھروں میں پڑھی، اللہ کے گھر بند کر دیے گئے تھے۔ کتنے چہرے ہمارے سامنے ہیں جو کرونا کے زمانے میں آتے تھے اور دعا کرتے تھے اے اللہ بس تیرا گھر کھلوا دے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ جو تڑپ رہے تھے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے؟ آج اللہ کے گھر کھلے ہوئے ہیں لیکن ہم سجدے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے بھلا دیا اللہ کا یہ عذاب۔ حرم شریف بند کر دیا گیا، حج کو روک دیا گیا، طواف کو موقوف کر دیا گیا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اور یہ عذاب پوری دنیا میں تھا، ایک ملک نہیں، 2 ملک نہیں، پروازیں بند ہو گئی تھیں، آمد و رفت کے ذرائع بند کر دیے گئے تھے۔ اتنا بڑا عذاب تھا لیکن ہم بھول گئے۔ پھر ہماری وہی بے راہ روی۔ اللہ کا عذاب کیسی کیسی شکلوں میں آتا ہے، ڈرو کہیں اللہ کا عذاب پھر نہ آ جائے اور یہ عذاب کی شکلیں پھر نہ آ جائیں اور ہم تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری نبی کی دعا کی برکتوں سے ہم محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا، آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ نے 2 کو قبول کر لیا، 1 کو رد کر دیا۔ 2 کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دعا کی تھی اے اللہ میری قوم کو مکمل طور پر ہلاک نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل مکمل ہلاک کر دی گئی، قوم لوط کو مکمل ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ جاتا لیکن ہمارے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ میری قوم کو، میری امت کو بیک وقت ہلاک مت کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لی، آج اسی دعا سے ہم محفوظ ہیں، ورنہ ہمارے اعمال کیسے ہیں اب تک کب ہم ختم ہو گئے ہوتے۔ ہمارے نبی نے دوسری دعا کی، کہا اے اللہ میری امت پر کبھی ظالم کو مسلط مت کرنا، پوری قوم کو یرغمال بنا لے نہیں، کہیں پر حکومتیں ہوں گی، کہیں پر مظلوم ہوں گے، لیکن پوری امت پر ایک ظالم قابض ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں، مختلف ملکوں میں مسلمان اپنے آن بان شان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، البتہ کہیں کہیں پر ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اے اللہ میری امت پر ظالم کو مکمل طور پر مسلط نہیں کرنا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری بات جو آپ نے کی، اے اللہ میری امت میں اختلاف نہیں ہونا، اللہ نے کہا نا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، امت میں اختلاف ہوگا۔
آج فرقوں میں جماعتوں میں ہیں، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر یہ دعا بھی قبول ہو جاتی تو آج مسلمانوں میں کتنا بڑا اتحاد ہوتا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔